مدینہ طیبہ میں آقائے کون و مکان امام الانبیاء جناب سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہیں۔ قحط کا زمانہ ہے تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے چند صحابہ کی جماعت ایک طرف روانہ فرمائی۔ سب کا نام لے کر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پکارا اور انہیں تھوڑا تھوڑا زاد راہ ان کو دیا، تھوڑا تھوڑا سامان ان کو دیا اور اللہ کے نام کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام حدید تھا، وہ اتفاق سے سامان رہنے سے رہ گئے اور انہیں کچھ نہ ملا، وہ بھوکے ہی چل پڑے، مقام جرف تک پہنچے۔ 7 میل کا یہ سفر پیدل ہی طے کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تیرے پیارے نبی نے مجھے کچھ نہیں دیا اور میں نے ان سے مانگا ہی نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ہی میرا ساتھی ہے، اب تو ہی میرا پیٹ بھرے گا اور تو ہی میری پیاس کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی کلمات طیبات میری غذا ہے، یہی کہتے رہے اور چلتے رہے۔ ادھر عرشوں سے جبریل امین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو سامان اور زاد راہ دیا ہے مگر حدید کو تو دیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اوہو، وہ کیسے رہ گئے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تیز گھوڑے پہ اسے ایک تھیلی دی اور کہا، فلاں شخص کو جا کر دینا۔ تو وہ جب شخص حضرت حدید کے پاس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تھیلی اور زاد راہ پہنچاتا ہے تو حضرت حدید رضی اللہ تعالی عنہ اس تھیلی کو پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرح منہ کر کے پکارتے ہیں، الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشی، اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عرش پہ یاد رکھا، اے میرے رب، تو نے مجھے بھلایا نہیں ہے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں تجھے بھلاؤں نہ۔ کائنات کے لوگوں، جب ہم اپنے مالک کو نہیں بھولیں گے، اسی پہ توکل کریں گے، اسی پہ بھروسہ کریں گے اور اسے ہی کافی اپنے لیے سمجھیں گے تو مالک عرشوں سے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کروائے۔